ہے ہم آپ لوگوں کی سرپرستی میں انشاءاللہ آپ کے تجربوں سے بھرپور قسم کا فائدہ لیں گے، اور ہم الگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ میں 12 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ سر کو دیوار سے ٹکرانے کے برابر ہے۔ اگر بہت بھی اچھا خیال ہم یہاں سے اٹھائیں لیکن ہماری سرپرستی نہ ہو، وہ خیال بدقسمتی سے ضائع چلا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کی سرپرستی سے یہ تمام جو ہمارے مشکلات ہیں، اور ہمارے مشکلات بے انتہا ہیں، میں نے ایک فہرست لایا ہوں، لیکن اگر میں اس پہ شروع ہو گیا تو پھر مجھے یقین ہے کہ میرے بعد آنے والے جو ہمارے معززین ہیں، ہمارے مشران ہیں، ان کا ٹائم میں ضائع کروں گا۔ ہم تو یہاں موجود ہیں، وہ ہم ضلع کی مشکلات کو شیئر کرنے کے لیے یا ڈویژن کی مشکلات کو شیئر کرنے کے لیے ہر وقت ہم یہاں شیئر کر سکتے ہیں۔ اس میں تعلیم ہے، اس میں صحت ہے، اس میں ٹی ایم اے کے مسائل ہیں، اس میں ورکس اینڈ سروسز کے مسائل ہیں، اس میں پولیس کے مسائل ہیں، اس میں محکمہ مال کے مسائل ہیں، اس میں فوج کے ساتھ ہماری جو آج کل سیکیورٹی کی وجہ سے مشکلات بنی ہوئی وہ ہیں، وابڈے کے مشکلات ہیں، این ایچ اے فرنٹیئر ہائی ویز اتھارٹی کی مشکلات ہیں، ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ان کے بے انتہا، وہ ہم انشاءاللہ سب پرسو کریں گے۔ اریگیشن کے بورڈ کے مسائل، یونیورسٹی کے مسائل، گیس، او جی ڈی سی ایل، کوئلہ اور ہمارے جو منرلز ہیں ان کے مسائل، سب سے گمبھیر مسئلہ ریفیوجیز کا، ان کو آئے ہوئے 35-40 سال ہو گئے، ان کو مستقل طریقے پہ آباد کر کے اپنے گھروں پہ بھیجنا، واپس بھیجنا۔ نادرا، کے ڈی اے کے ایکسٹینشن، شاملات، ہمارے ضلع میں جہاں مجھے پتہ ہے صرف ضلع کا، اور ہنگو اور کرا کا مجھے معلوم نہیں ہے، کم سے کم 10 قوموں میں اس وقت فساد کی ہوا ہے شاملات پہ، اور کسی بھی وقت آگ بھڑک اٹھ سکتی ہے، اور یہ شاملات تمام کے تمام ضائع ہو رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا ان شاملاتوں کو ہم جنازوں کے لیے نہیں استعمال کر سکتے؟ کیا ان کو ہم قبرستانوں کے لیے نہیں استعمال؟ جو قبرستان ہے اس پہ مافیا کا قبضہ ہے۔ کیا کے ڈی اے یا ٹی ایم اے سرکاری طور پہ جیسے مہذب معاشروں میں ہوتا ہے قبر نہیں ارینج کر سکتی؟ کیا لاش کو وہ لوگ سرکاری طور پہ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے؟ غریب کی تکلیف ختم اور وہ ایمبولینس کے خرچے سے فارغ ہو جائے۔ کیا وہ ایک مہذب طریقے میں جنازہ گاہ کا بندوبست نہیں کر سکتی کہ ہم مجبور ہوتے ہیں پیٹرول پمپوں میں جنازے پڑھتے ہیں؟ تو بہت ہزاروں مسائل ہیں جس کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہمارے لا اور جسٹس کے مسئلے، ایک خاتون عدالت میں جاتی ہے تو اس کا نمبر کس وقت لگتا ہے اسے معلوم نہیں ہو۔ کیا ہم یہ ریکویسٹ نہیں کر سکتے خواتین کو جلدی فارغ کیا جائے؟ کیا ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ جو پھنسے ہوئے ہمارے کمزور معاشرے کے لوگ ہیں ان کو ہم فی سبیل اللہ کسی طریقے سے ہیلپ کر کے ہم ان کی تکلیفات سے نجات دلائیں؟ گورنر صاحب کے وقت میں یہاں پہ پی ایف اکیڈمی ہم نے بنائی، اس کو بھی نظر لگ گئی، اس کو شاید یا لے گئے ہیں یا لے جا رہے ہیں۔ پائپ لائن میں شاید بھرپور طریقے سے مذمت کرنی چاہیے اس بات کی، اور ہم فورس کریں گے اور زور لگائیں گے کہ یہ یہاں سے نہ جائے۔ کیوں کہ اس کے اوپر پاکستان کا بہت بڑا خرچہ ہوا ہے، بہترین بلڈنگ بنی ہے اور ایک اچھا کام چل رہا تھا اور اس کو اجاڑ رہے ہیں۔ اس قسم کے ہزاروں ایشوز ہیں، اینیمل ہسبنڈری کے، ریلویز کے، پوسٹل سروس کے، پاپولیشن ویلفیئر، فوڈ ڈپارٹمنٹ، فوڈ کا۔ آج صبح میں نے روٹیاں تولی ہیں جی، آج صبح، اور ان کا ایک تو سنگل روٹی غریب کو مل نہیں رہی، ڈبل روٹی کے نام سے سنگل روٹی بیچی جا رہی ہے۔ ایوریج وزن تھا روٹی کا 57 گرام، سنگل روٹی کا 120 گرام قانون میں ہے، 120 گرام قانون میں روٹی کا وزن ہے، 57 گرام اس کا وزن نکلا۔ تو یہ تو غریب کی خوراک ہے، وہ روٹی کے علاوہ تو کچھ نہیں کھا سکتا۔ تو ایسے حالات ہیں ہمارے علاقے میں، اور یہ ایک چھوٹی مثال ہے، ایسے ہزاروں ایسے قصے ہیں، یا اغواکاری ہے، یا سود ہے، یا ظلم ہے، یا جبر ہے، اور کوئی بولتا نہیں ہے، اور جو بولتے وہ پاگل ہے۔ اغوا ہو جاتا ہے آدمی، اس کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ ایف آئی آر کاٹے، تو آپ اور ہم قیامت کے دن اس سے ہیلپ کریں گے؟ ہم ان کے لیے کب کھڑے ہوں گے؟ کیا ہمارا
اخلاقی اور مذہبی فرض نہیں ہے کہ جو کمزور ہو، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اور اس کو ہم سہولت فراہم کریں. جو تجاویز میرے بزرگوں نے یہاں دی انہیں پہ کام ہوگا. میری پہلے بھی یہ تجویز تھی، آج بھی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام چلتا رہے گا جب تک دم میں دم ہے. سیاست کی اپنی جگہ ہے اور اس نیکی کے کام کی اپنی جگہ ہے، یہ ہم نہیں پرگو کریں گے. اور ہر مہینے کے آخری اتوار کو جیسے آج اس کی میٹنگ منعقد ہوئی ہے، اسی طریقے سے بھلے چھوٹی میٹنگ ہو یہ منعقد ہوگی، اور کسی غریب کو میٹنگ بلانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہاں کسی کو چائے یا کھانے یا کرسیوں کی زمین پہ بیٹھ کر ہم سب حاضر ہوں گے، ہمارے بزرگ بھی جائیں گے اور وہاں پہ ہم مداوع کریں گے مشکلات کا. تو مہینے میں کم سے کم ایک بار یہ میٹنگ انتخاب کی ہوگی. آج اس میٹنگ اور اس مجمع کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس کی سرپرستی ایک سپریم کاؤنسل کرے گی، اور سپریم کاؤنسل 21 یا 33 یا اس سے زیادہ لوگوں پہ یہ فارمڈ ہوگی. اور آج جو ہمارے معزز یہاں موجود ہیں اور جو نہیں ہیں، جن میں کہ افتخار حسین گیلانی اور مسعود کوثر صاحب جو کہ قانون دان ہیں، اور ابن علی صاحب وہ بھی قانون دان ہیں، وہ بھی شامل ہوں گے. اور انشاءاللہ ان کی سرپرستی اور پھر تمام سیاسی پارٹیاں، ان سے ایک ایک نمائندہ بشمول قوائف لیا جائے گا اور وہ بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہوں گے. اور معاشرے سے جو بزرگ ہیں ہمارے، جو دوست ہیں، ان کے لیے باقی سیٹیں ہوں گی. جس کا شوق ہو وہ مہربانی کر کے اپنے شوق کا اظہار لکھ کر کرے گا، اپنے قوائف بھیجے گا. انشاءاللہ اس چیز کی ہم سپریم کاؤنسل بہت جلد بنائیں گے. امید ہے آپ بزرگوں کی سرپرستی ہمیں انشاءاللہ مستقل طور پر حاصل ہوگی. آج میں اپنے بہت ہی قدرمند جناب افتخار حسین شاہ، جن کی سرپرستی ہمیں پہلے بھی میسر رہی ہے، آج بھی اسی طریقے سے ہے. میں نے ان کو جب اس پروگرام کے متعلق بتایا، بہت بے انتہا شوق، سب نے شوق ظاہر کیا، بل لیکن انہوں نے بہت زیادہ شوق ظاہر کیا، جس میں ان کا بے انتہا مشکور ہوں. اور یہاں آپ لوگوں کے موجودگی میں ان کو پیٹرن ان چیف کا درجہ آج میں اناؤنس کرتا ہوں. امید ہے آپ سب اس بات کی تائید کریں گے. آپ مہربانی کر کے ہاتھ اٹھا لیں جن جن کو اس بات کی تائید ہے. ڈیرہ مہربانی سے تھینک یو ویری مچ. مشرانو تو نعرے ہوئی تو زندہ باد، زندہ باد. جیسے کہ میں نے عرض کیا، باتیں کرنے کو بہت انشاءاللہ آئندہ ہم کریں گے. آج دن ان کا ہے. امید ہے آپ لوگ سب ہم میں اس کام میں اپنی دعائیں اور سرپرستی ہمیں اور امداد یہ ہمیں بدستور مہیا کریں گے. انشاءاللہ اس میں سب کا بھلا ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ملک صاحب نے مجھے ایک حکم کیا تھا، لیکن ان سے میرا خیال ہے خود بھول گیا. بیوٹی کے حوالے سے وہ قرارداد کے، وہ بس آپ کے توسط سے میں ہی پیش کر دیتا ہوں جی، کہ اس کو ختم کیا جائے تو یہ قرارداد آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. یہ تھے انجینئر ملک اسد، جو مسائل کے حوالے سے، اس آئیڈیاز کے حوالے سے، کوارڈ سٹیزن فورم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب جی جیسے میں نے عرض کیا، مسائل ہزاروں ہیں، یہ بھی ان ہزاروں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ کوہاٹ میں بدقسمتی سے ایک رواج نکلا ہوا ہے BOT کا، اور BOT سے بنتا ہے بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر، یعنی بناؤ، چلاؤ اور پھر مالک کو واپس کر دو. ایک مردان میں مثال اس چیز کی پہلے بیٹھی تھی، آج سے کوئی 8 سال پہلے، کہ وہاں پہ کسی نے مل کر مردان کی جائیداد کسی چور کے حوالے کر دی.
اور وہ سودا ہو گیا پیسے لے کر اور بی او ٹی کا نام دے دیا گیا. تو آج کل بدقسمتی سے کوہاٹ بھی بی او ٹی کی زد میں آیا ہوا ہے. بی او ٹی ایک ٹھیکہ ہوتا ہے جس کی میعاد ہوتی ہے، جس کی ایک رقم ہوتی ہے، جس کا ایک جرمانہ ہوتا ہے، جس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں بی او ٹی دے دیا جاتا ہے، نہ اس میں ٹائم کا کوئی قدرن ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی دولت کا قدرن ہوتا ہے. اگر کوئی خریدار آئے گا تو بی او ٹی چلے گا. تو بی او ٹی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خریدے گا تو تب بنے گا. نہیں، چیز بنے گی، بکے نہ میں بکے، وہ اس آدمی کی ذمہ داری ہے جس نے بی او ٹی لیا ہے. اسی طریقے سے موٹر وے بھی بنتے ہیں، اسی طریقے سے پل بھی بنتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بلڈنگیں بھی بنتی ہیں. تو وہ ایک چھوٹی سی جز تھی ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں اس کی. تو انہوں نے چونکہ ایشو اٹھایا تو میں اس کا وضاحت کر رہا ہوں. مہربانی.